अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में और IOBM से भी लोग जानते हैं इस इदारे को, CBM के तौर पे भी जानते हैं और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। ऐसा ही है भाई? और बहुत कुछ करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर अब जो दुनिया है वो डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया है और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ख़ास तौर पे आज के स्टूडेंट जो है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि गवर्नमेंट भी उन्हें भरपूर अंदाज में फैसिलिटेट करे और वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके सामने आए कि जिससे वो आगे बढ़ सकें और कहीं ना रुक सकें। क्योंकि आज की इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जो है, चाहे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, इवन कॉमर्स की फील्ड में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजी ही है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी से लिंक है। इसीलिए मेरे पास एक किताब भी है, डिजिटल पाकिस्तान, और इसके जो राइटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान पटाडा साहब, जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं एंड डायरेक्टर IOBM। सर, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि डीन हैं कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। रज़ा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फोकल पर्सन हैं यूनेस्को एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन नेटवर्क नेशनल चैप्टर इन पाकिस्तान और CBM में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अभी इनका दौरा हुआ है चाइना में। तो सर, क्या करके आए चाइना से? सर, पहले तो आप बताएं। रिसेंटली हमने हैंगजू चाइना में एक ग्लोबल अलायंस फॉर्म हुआ है जो चाइना इसको लीड कर रहा है, जिसमें 7 कंट्रीज शामिल हैं। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, जिसमें हमने एक पैक्ट साइन किया है जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को प्रमोट करेगा पाकिस्तान में। चलिए, दैट्स लुकिंग गुड। भाई, इनका विजिट जो है बहुत कामयाब रहा। तो कोई गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स, ये बताएं। गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए ये है कि यहाँ स्टडी टूर्स होंगे चाइना में आप लोगों के लिए, स्टार्टअप्स के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। चलिए, लैंग्वेज सीखनी तो नहीं पड़ेगी चाइनीज़ में? चाइनीज़ लैंग्वेज यहाँ होती है IOBM में, तो वो वैसे ही सीख रहे हैं। अच्छा भाई, आती है आप लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज थोड़ी बहुत? ओह, दैट्स गुड। सबसे पहले क्योंकि एक लैंग्वेज का सवाल मैंने किया ना, तो डॉक्टर इमरान, आप मुझे फरमाएं कि जब हम जापान जाते हैं, साउथ कोरिया जाते हैं, मैं 2 मुल्कों में खुद गया हूँ तो इसलिए मैं इनके नाम ले लेता हूँ, कि जहाँ पे हमें एवरीथिंग उनकी अपनी लैंग्वेज में मिलती है। अब उनके कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल फ़ोन है, तो मेरे ख्याल से इस डिबेट से हम निकल गए। आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, या ये जो सारा यूथ मुझे नज़र आ रहा है, दे आर गुड इन उर्दू, ठीक है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द इंग्लिश। तो उसका देखा जाए तो ये इस यूथ को बड़ा बेनिफिट भी हो रहा है। और अगर आप नोटिस करें कि आई डू गॉट अ चांस टू विजिट नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ एज वेल, तो जैसे आप थाईलैंड चले जाएं या फिर आप चाइना चले जाएं, या अगर आप यूरोप की कोई भी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लैंग्वेज अंग्रेज़ी लैंग्वेज पे बोल नहीं होता। बट ये रियलाइजेशन उनको अब हो चुका है, एंड व्हाट दे हैव डन ऑलरेडी, कि उन्होंने अब स्कूलिंग से जो है इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आपको ग्लोबल लीडर बनना है तो आपको नंबर ऑफ लैंग्वेजेस पर बुर होना चाहिए, नॉट ओनली 1 2 थ्राइस, जितनी लैंग्वेज। ग्लोबल लीडर से पहले हमें पाकिस्तान को भी लीडरों की जरूरत है। जी जी, पाकिस्तान के लीडर भी बन जाए ना कुछ ज़रा। जी जी, तो यहाँ लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताएं। देखें, सबसे बड़ा अगर आप देखें ना, तो इस 75 साल में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी बहुत सारी ट्रेन को मिस किया है। ठीक है, और हम इसमें काफ़ी डिटेल डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लैंग्वेज की बात से जो स्टार्ट किया हमने, कि ये जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं ना, इनके लिए मुझे पता है कि उर्दू का पेपर सबसे मुश्किल रहा होगा आपका हमेशा, ऐसा ही है ना, और सबसे कम मार्क्स आए होंगे, और आप ये सोचते होंगे कि यार ये मैं क्यों उर्दू पढ़ रहा हूँ उसकी वजह से, यानी ये तो इनकी तो पोजीशन ये है। मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब लेकिन ये पाकिस्तान का मुश्किल से, मैं भी अगर ज़्यादा भी बोल दूँ तो 10% होगा, ऐसे ही 90% तो वो लोग हैं कि जो बड़ी मुश्किल के अंदर और कंफ्यूजिंग पोजीशन के अंदर है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें इस कंक्लूजन यही है कि हम अब उर्दू की तरफ नहीं जा सकते, तो वो जो लोग रह गए पीछे, उनको भी ज़रा स्पीड लगानी होगी, घेर लगाना होगा, और उन्हें इंग्लिश ही की तरफ आना होगा। अब ये डिबेट बेकार हो गई है बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। तो सर, आप फरमाएं, आपकी नज़र में क्या डिजिटल पाकिस्तान क्या है? बेसिकली आई वुड लाइक टू आंसर जो डॉक्टर बटादा ने बात की। I went to China in 1999. China was being transformed
और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का मेन एम ये था टू बी द ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बाय 2020 एंड दे हैव डन इट। और उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव लिए उसमें, और वन ऑफ द इनिशिएटिव वाज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ पे भी आप देख लें, जो आईटी का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बेसिकली ऑल इज इंग्लिश, और फ्रीलांसिंग इज़ डन, और सारी आपकी जो डेवलपिंग है और सारी आपकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं दे आर इन इंग्लिश। तो प्रेजेंटली हम ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, मगर इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड द पाकिस्तान कम्युनिटी इंग्लिश पे हमें अभी बस मेंटेन खत्म हो रहना गई सर, है। ये डिबेट ही खत्म हो गई है। नहीं तो मैंने फाइनल बात कह दी। हम जैसे लोग जो बहुत बड़े उर्दू के चैंपियन बनते हैं उन्होंने भी कह दिया ये फाइनल, Definitely. इसका कोई रास्ता नहीं। ठीक है, Coming on the digital Pakistan, actually digital Pakistan is a very broad topic. अब आप देखें digital means कि everything is going digital. अब you start banking में आप देख लें, IT में exports देख लें, आप सर्विसेज देख लें, इवन गवर्नेंस आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिजिटल प्रोवाइड कर रही है। नादवा की सर्विस डिजिटल अवेलेबल हो गई है, पासपोर्ट सर्विसेज एंड लाइसेंस सर्विसेज आर बिकमिंग। अब जब आप फिनटेक की बात करते हैं, फिनटेक एट एवरीथिंग इज कमिंग ऑन योर स्मॉल स्मार्टफोन, डिजिटल यू कैन ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम एनी प्लेस, और दैट थिंग हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग। तो we have to devise a strategy for Pakistan, maybe a vision of digital Pakistan 2035. और उसमें हम एक कौन team- बनाएगा कौन सा? अच्छा, इसमें भी I can give you a feedback। उसमें what we can do कि हम किसी मिनिस्ट्री के अंदर कर दें, मगर उस टीम में मिनिस्ट्री का आदमी कोई ना हो। We can choose experts from the technocrats। जो अनस्टेबिलिटी है, यानी कि वजीर आजम को खुद भी नहीं पता कि वो अगले दिन वजीर आजम होगा या नहीं होगा, That's why I mentioned तो फिर वो कैसे कोई चीज़ प्लान हो सकती है? That's why I mentioned कि मिनिस्ट्री का कोई नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई नहीं होगा, तो ये टेक्नोक्रेट्स होंगे, उन्होंने तो कहीं नहीं जाना, एंड दे विल मेक अ वेरी गुड प्लान फॉर डिजिटल पाकिस्तान। और इसमें एवरी एरिया विल कम, एग्रीकल्चर, आईटी, बैंकिंग, फिनटेक सॉल्यूशंस, एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक अबाउट। ठीक है। तो इसमें आपको एक स्ट्रेटजी विजन बनाना पड़ेगा और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें द प्रोविजन ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। अगर विजन 2035 जो है वो टेक्नोक्रेट्स बनाएंगे, तो गवर्नमेंट भी टेक्नोक्रेट्स को दे देते हैं। क्या कहते हैं, सियासी लोग सही चला रहे हैं? क्या राय है आप लोगों की? एक्सपर्ट्स को दे दें, टेक्नोक्रेट्स को? सर वैसे ये हम एक्सपेरिमेंट कब तक करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर सर? ये इसका जवाब आप गवर्नमेंट से पूछें। तो हमेशा होता रहेगा। हमें अपने सियासी लोगों पे एतबार करना होगा। मुल्क जो है सियासतदानों ने चलाना है, सियासी जमातों ने चलाना है, तो उन पर एतबार करना बहुत ज़रूरी है सर। जहाँ तक पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है, वी शुड लुक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर हम ये करेंगे तो वी विल प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस। अगर जिस पर्सन को आईटी का पता ही नहीं है उसको आप मिनिस्टर लगा देंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वी शुड हैव द रिलेटेड ये पीपल। सियासी जमातों का काम है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं या जब वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर होते हैं इलेक्शन के अंदर, और अगर वो गवर्नमेंट में नहीं है तो वो अपनी एक शेडो कैबिनेट क्रिएट करें, वो उन 5 सालों में तैयारी करें गवर्नमेंट की, और हर मिनिस्ट्री के लिहाज से लोग तैयार करें। ये तो सियासी जमातों का काम होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिश्तेदारी की बुनियाद पर या किसी इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद के ऊपर जो है वो मिनिस्टर्स बना दें। मिनिस्टर सियासी जमातों की जो परवरिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई पाई। एब्सोल्युटली आप जो बातें कर रहे हैं वो वजह है, मगर वी आर स्किपिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अच्छा, पाकिस्तान। टॉपिक पे आ जाए, चले टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर इमरान को ये फरमाए कि मुझे ये फरमाए कि एक वाज़े डिफरेंस जो है टेक्नोलॉजी के मैदान में, अच्छा हमें वैसे कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। हम हमेशा अमेरिका से या यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जनाब वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पर हैं, तो या तो हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए या फिर हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं वापस, तो एक ऐसा महसूस होता है कि हम पता नहीं कौन से वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं जहाँ पे जो है वो इंटरनेट चल ही नहीं रहा, या चल रहा है तो उसकी स्पीड किस जगह पर है। तो ये कंपैरिजन का बताएं पहले तो आप।
دیکھیں کمپیریزن بالکل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں, کوئی اگر میں پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں کمپیٹیٹر انالیسس کرتا ہوں. تو دیٹ از بیسیکلی ویری مچ امپارٹنٹ ٹو ہیو دیٹ ایز ویل. اور ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو کچھ اپارچونیٹیز کی میں بات کرتا ہوں تو پاکستان جو ہے وہ نمبر 7 ان دا ورلڈ ہے ان ٹرمز آف موبائل فون یوزرس, نمبر 10 ان دا ورلڈ ہے ان ٹرمز آف اسمارٹ فون یوزرس. تو جسٹ امیجن کہ کتنی اپارچونیٹیز اس کنٹری کے اندر اویلیبل ہے. اور نمبر 3 ہے فری لانسنگ کے اندر, نمبر 3 ہے فری لانسنگ, نمبر 5 ہے ریمیٹنسز جو آتی ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, اس میں پورے ورلڈ میں جو جاتی ہیں ان میں. ایبسلیوٹلی. تو دیکھا جائے تو اس ڈیجیٹل سائڈ پہ ہمارے پاس اتنی اپارچونیٹیز ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ اگر میں جب باہر جاتے ہیں, پاکستان سے باہر جاتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے, یہ چیز یہاں نہیں ہے. تو میں صرف یہ یوتھ سے بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے, تو یہ چیز آپ ہی لوگوں نے کریٹ کرنی ہے. دس از بیسکلی دا ایریا ویئر یو گائز کین ورک آن اٹ. ٹھیک ہے. اچھا بس ایک چیز ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی 5G مل جائے, 6G مل جائے, انٹرنیٹ کی اسپیڈ مل جائے, ہر چیز آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہو, کوئی ویڈیو دیکھنے میں مشکل ہو. یہ آپ کی خواہش ہے نہیں ہے؟ یہ چیز تو ملے نا پھر. اچھا یہ چیز ملے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس بنیاد پر بزنس آگے بڑھے گا, خواب آگے بڑھیں گے, یہ بہت کچھ سوچیں گے ٹیکنالوجی فیلڈ میں کرنے کے لیے. دیکھیں انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے تو ابھی رائٹ ناؤ ایز اے نیشن وی آل آر فیسنگ دا انٹرنیٹ ایشوز ایز ویل. اور دس از بیسکلی بگیسٹ چیلنج. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں جو ایکسپورٹس کر رہے ہوتے ہیں یا جو فری لانسرز ہیں وہ سب اس کے ساتھ پرابلم فیس کر رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس میرے سامنے موجود ہیں, دے یوز ٹو کمپلین الاٹ کہ سر نیٹ کی اسپیڈ کیوں ایسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ گھر جاتے ہیں تو اس کی نیٹ کی اسپیڈ اور سلو ہو گئی ہوتی ہے. سو جسٹ امیجن دس از بیسیکلی دی پرابلم دیٹ وی آر رائٹ ناؤ فیسنگ. اور گورنمنٹ کی جاب کیا ہے؟ گورنمنٹ کی جاب یہ کہ بیسک فیسلٹیز ہمیں دے دینا. ٹھیک ہے نا. اور انٹرنیٹ از دا بیسک ناؤ. انٹرنیٹ از دا بیسک ناؤ. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھا جائے تو 65% اور اراؤنڈ 70% یوتھ پاپولیشن کا یہ کنٹری ہے. ٹھیک ہے. سو جسٹ امیجن کہ یہ یوتھ پاپولیشن کو اگر ہم صحیح طریقے سے کنورٹ کر دیتے ہیں, ان کو بیسک چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو ٹاپ 3 ان دا ورلڈ ان دا فری لانسنگ مارکیٹ لے کر آئے ہیں. سو دے ڈو ہیو لائک دی کمپلیٹ روم, سو دے کین وی کین گو ٹو دا نمبر 1 ایز ویل. نہیں سر, ایکسپورٹ میں جو ہم اتنا پیچھے ہیں تو یہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی ہمیں بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور بہت بڑی گنجائش اس میں موجود ہے. اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, بلکہ دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے. ہم خود ہی شاید اپنے قدم آگے نہیں بڑھا رہے. ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں IOBM میں, اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس میرے سامنے موجود ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہی ایک وہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے لاسٹ سیشن میں بات کی. اب ہم کچھ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی فرمائیے. میرا سوال ڈیجیٹل پاکستان سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اور پاکستان کی رینکنگ بھی کافی اچھی چل رہی ہے. فائر وال کے لحاظ سے بھی بات ہوئی, لیکن کچھ ٹائم پہلے جو NFTs سے ریلیٹڈ اور بٹ کوائن سے ریلیٹڈ ایک بات چل رہی ہے, یہ بھی ایک فیوچر ہے جو کہ بہت زیادہ نیکسٹ لیول کے اوپر ایکسپلور ہو سکتا ہے, جہاں پر پاکستان سب سے پیچھے اس معاملے میں. جو انفلوئنسر سامنے آتے ہیں جو وہاں پہ پیسہ کما رہے ہیں, بنا رہے ہیں, ان کو بھی بیک آف دی اینڈ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. کچھ ٹائم پہلے وقار زکا اور اس طریقے کے بہت سارے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے. ایون میرے اپنے کچھ فرینڈز ہیں جو کہ اس فیلڈ کے اندر کافی وابستگی رکھتے ہیں, اینڈ دے آر ارننگ اے بٹ گڈ ایز ویل, جو کہ لگتا ہے کہ آگے $US کے بعد اگر کرنسی ایکسچینج کی طرف جاتی ہے تو وہ آپ کی بٹ کوائنز اور ایتھیریم سائٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. آئی مسٹ آسک ٹو دی جی عمران صاحب, آپ کی بک میں اندر بھی موجود ہے. جی دیٹس اے فنٹاسٹک کویشچن. دیکھیں جیسے میں نے فرسٹ ہاف میں بات کی تھی کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی میکنگ کرنا. ٹھیک ہے. اپارچونیٹیز جو نظر آ رہی ہیں اس کو ہم کس طریقے سے انکیش کر سکتے ہیں. ہر چیز کے اندر اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا گورنمنٹ ہمیں کہے گی کہ اس کو بین کر دیں تو دس از ناٹ دا سولوشن. ٹھیک ہے. پاکستان میں جانتا ہوں میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر بیسیکلی ڈوئنگ آل دوز کائنڈ آف کرپٹو کے اندر بزنس وہ کر رہے ہیں. سو ہم کیوں یہ اپارچونیٹی یا یہ کیوں ہم پتہ چلے ایریا دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے چیزوں کو تھوڑا سا ہٹا کر یا شوکیس نہیں کر کے پھر یہ چیزیں کریں. اگر میں آپ کو USA کی ایگزامپل لوں تو وہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو آر کیرنگ دا بٹ کوائن,
سو آپ کو اپنے ریٹرنز میں اس چیز کو شوکیس کر دینی ہے. تو ہم یہ کس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تک ہم جو ہیں وہ اپنی اکنامی کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے. جب ہم ایکسیپٹ کریں گے, پالیسی میکنگ کریں گے, ٹھیک ہے, سو آئی سرٹنلی ایگری ود دیٹ کہ یہ وہ سارے اپارچونیٹیز ہیں جہاں پہ اگر ہمارا یوتھ جو ہے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں صرف گولڈ میں ہی کریں, نہیں, دیر آر ادر ایونیوز آر آلسو اویلیبل رائٹ ناؤ جس ڈیجیٹل ایج میں ہم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دا وے تھنگز آر گوئنگ ان یو ایس ایز ویل, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نئی ان کی ایڈمنسٹریشن آنے جا رہی ہے, بیک بائی دا بلینئرز آلسو. سو اگین اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے کرپٹو کے اوپر فیوچر میں بھی آنا ہے. ڈاکٹر عباس آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو ہم اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جیسے ابھی کرپٹو کرنسی پہ بات ہوئی ہے, اسی طرح سے ہم دیکھیں جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں ان کا بھی بہت بڑا ایشو ہے آئی ٹی فیلڈ کے اندر, کہ نہ پیمنٹس آ پا رہی ہیں نہ جا پا رہی ہیں. پاکستان میں آ جائیں تو جانا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے دبئی میں آفیسز کھول رہے ہیں, دبئی میں کمپنیز بنا رہے ہیں. تو کس بات کا ڈر ہے سر ہمیں؟ کھل کے کیوں نہیں ہم کھیل رہے؟ کھل کے کھیلیں نا اس کام میں. اوکے, بیفور آنسرنگ یور کوشچن میں آپ کو ایک ڈیٹا دینا چاہوں گا. اینڈ ڈیٹا از آپ کے پاس پاکستان میں 111 ملینس انٹرنیٹ یوزرز ہیں, جس میں سے دے آر اباؤٹ 71.7% جو ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. اینڈ دے آر اباؤٹ 188.9 ملین جن کے پاس سیلولر فون ہے, اسمارٹ فون ہے. اینڈ دے کنسسٹ آف اباؤٹ 77.8% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جن کے پاس اسمارٹ فونس ہیں. اچھا, اب جو مین کرائٹیریا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا کہ ہاؤ گورنمنٹ پرسیو دس آئیڈیا, ایک آپ کو اسپیکٹس میں اور دے دوں. اسٹارٹ اپ پاکستان نے گوگلس کی مدد سے ایک پریڈکشن کی ہے آف 2030 پاکستان. اس میں جو آپ کا ڈیٹا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کتنا ارن کر سکتا ہے up to 2030 for Pakistan, and they are given the amount of 9.7 trillion Pakistan rupees, which is 59.7 billion US dollars. اب یہ تو انالیسس ہے گوگل کا ہے, ٹھیک ہے. کیا پاکستان بھی سوچ رہا ہے کہ ہم اتنے پہ جائیں گے؟ اگر پاکستان سوچ رہا ہے تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. اس کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی جس میں سروسز پروویژن ہے فار دا ایوری پیپل. فری لانسنگ کو فریم ورک بنانا پڑے گا. فری لانسنگ ہمیں اپنے لوگوں پہ اعتماد بھی کرنا پڑے گا سر. یس بالکل. دیکھیں ہم جو ہے وہ پیمنٹ گیٹ ویز کے حوالے سے بھی بہت بڑا فیلئر رہا ہے, اور یہ آئی ٹی ایکسپرٹس جتنے بھی ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ابھی پاشا بھی اسٹرگلنگ ہے کیونکہ ان کے اسپورٹس پڑھے تھے, مگر ڈیو ٹو دا اسپیڈ آف دا انٹرنیٹ دے آر آلسو اسٹرگلنگ. جہاں تک ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیشن ہے, آپ بٹ کوائن کی بات کر رہے ہیں, بلاک چین آپ لگا دیں گے تو گورننس میں یو ہیو ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. بٹ کوائن اب اسٹیٹ بینک شوڈ اسٹڈی اینڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ اٹ. یہ پاکستان کے فیوچر ہے بیسکلی. اینڈ فری لانسنگ کے لیے وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ پے پیل. بالکل. پے پیل نہیں آئے گا, آپ کی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں دے ول بی ویری سلو. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل ہی اسٹارٹ کر دیں, فریم ورک بنا لیں وچ از ایکسیپٹیبل ٹو ایوری فری لانسر. تو دیٹ از دیئر. نہیں, پے پال کے والوں نے تو ہمیں لسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ بھائی آپ یہ سارے مارک کریں, چیک لسٹ ہے اس کو, وہ ہم نہیں کر پا رہے. ہمارا پرابلم ہمارا ہے. بیسکلی وی آر ناٹ ریڈی فار چینج. اور جہاں پہ یہ چینج ریزسٹنس کی بات آ رہی ہے, گورنمنٹ شوڈ سی اینڈ ماڈریٹ دوز چینجز. اس میں گورنمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے 2035 یا 2030 کا کوئی ویژن رکھنا ہے تو ابھی سے ٹرانسفارمیشن وی ہیو ٹو اسٹارٹ دوز ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اینی ادر کوشچن؟ میرا کویشچن اس سے ریلیٹڈ ہے, جیسے ہم انڈسٹری اور ایکیڈیمیا کے لنکیجز کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم پرائیویٹ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیز کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اس لنکیجز میں ہم انڈسٹری ایکیڈیمیا اور گورنمنٹ سے ہم لنکیجز اگر بنانا شروع کریں اور اس کی طرف تھوڑی پروگرس کریں تو اس میں تھوڑا پلیز. سر رضا صاحب آپ فرمائیں. جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بہت ضروری ہے کہ لنکیجز نہ صرف ایکیڈیمیا کے ساتھ ہو, انڈسٹری کے ساتھ ہو. مختلف ادارے ہیں پاکستان میں اور کراچی میں موجود ہیں. ایف پی سی سی آئی ایک ادارہ ہے جو کہ حکومت پاکستان کے انڈر آتا ہے. یہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے. اسی طریقے سے اور اس کے علاوہ بھی کاٹی ہے جو ہمارے اکانومی. لیکن یہ تو گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بھائی گورنمنٹ سے پہلے لنک بنائیں,
گورنمنٹ سے فیڈرل منسٹری جو آئی ٹی کی ڈیل کرتی ہے, SIFC ہے, ان سب سے جو ہے اکیڈمیا کا لنک ہونا چاہیے بھرپور. ہاں, ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے حوالے سے گورنمنٹ کے کافی انیشیٹوز ہیں جو اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو جو ڈیجیٹل پاکستان کا ٹاپک ہے, میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گا کہ آپ لوگ اسٹارٹ اپ کی دنیا میں اس کو اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھائیں. اس وقت بے شمار اپرچونیٹیز ہیں اسٹارٹ اپس کے حوالے سے. تو آپ کا جو بھی ڈیجیٹل آئیڈیا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو گورنمنٹ سے کافی سپورٹ اس لحاظ سے ملے گی, نہ صرف آپ کو اسٹارٹ اپ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بلکہ گرانٹس کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی سیکورٹیز کمیشن آف پاکستان کا ایک ایونٹ ہوا تھا, اس میں اسٹارٹ اپس کو بے شمار اپرچونیٹیز دی تھی کہ آپ اس میں اپلائی ضرور کریں. ٹھیک, آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے اور آئیڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسکل بھی ہونی چاہیے. جی, اس پہ میں آپ کو مینشن کروں گا کہ SSKIC کا جو انکیوبیشن سینٹر ہے وہ نہ صرف ایک اسپیس پرووائڈ کرتا ہے بلکہ ایک کیوریٹڈ پروگرام ہے. بہت کم پروگرامس ہیں کراچی میں جو کہ آپ کو کیوریٹڈ پروگرام پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں آپ کو 6 months کی کیپیسٹی بلڈنگ وتھ انڈسٹری مینٹورس آن یور آئیڈیا جنریشن. تو صرف آئیڈیا اور اس کے ساتھ ایک کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, تاکہ جب آپ کا 6 مہینے کا پروگرام جب آپ گریجویٹ کریں تو آپ کے پاس انڈسٹری لنکیجز بھی ہوں اور آپ کے پاس ایک اپرچونیٹیز آئیں. لاسٹ منتھ ہم نے اس میں یہ کیا تھا, جو ہمارا کوہورٹ پروگرام ہے, ہم نے انویسٹر ایوارڈ دیا تھا کہ جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے ہم نے آپ کو ڈائریکٹلی لنک کیا ود دی ریلیونٹ انویسٹرس آف دیٹ آئیڈیا. تو اس سے آپ کی میں کیا کہتے ہیں مزید وہ ہوگا. اچھا سر, 2 پرابلمس آتے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ یہ سب چیزیں اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں, آپ بھی سوچتے ہوں گے یار ایسا کچھ ہونا چاہیے, لیکن آپ شاید رائٹ پرسن تک پہنچ نہیں پاتے ہوں گے. آپ بولتے ہوں گے یار مجھے کوئی ٹائم دے گا نہیں دے گا, یا میں کس کے پاس جاؤں. یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پرابلم. دوسرا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنا ٹرسٹ کھو چکے ہیں کسی بھی معاملے میں. اگر یہ بہت اچھی باتیں کریں, تقریریں کریں, یا ان کی جگہ میں چیف منسٹر کو بٹھا دوں یا وزیر اعظم کو ہی بٹھا دوں, تو بھی لوگ جو اعتماد نہیں کر رہے ہوگا کہ یار پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی نہیں ہوگا. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, ان سے جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں IOBN میں اور بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کی بھی خیالات اور جذبات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹس بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر عمران, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ویسے ہی معاشرے میں بڑا نیگیٹیوزم ہے, کوئی بھی وجہ ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پہ ہم شاید نا امید زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن انہی اندھیروں میں کہیں نہ کہیں روشنی بھی موجود ہے. یہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو ان سے امید وابستہ ہے. آپ لوگ ایک بہت کوالٹی ایجوکیشن اس ادارے میں دے رہے ہیں, یہ امید ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کریں تو اس میں بھی ان تمام پرابلمس کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں بہتر پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ اسٹیٹسٹک تو آپ نے بتایا کہ جناب ہم نمبر 1 پہ کس چیز پہ, نمبر 2 میں, لیکن پھر بھی انیشیٹوز کا بتائیں. یہاں پہ کون سے انیشیٹوز ہیں؟ نادرا ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے. اسی طرح سے اور کون سے انیشیٹو ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں کہ جناب ان کی سپیڈ چلیں تھوڑی سی بہتر چل رہی ہے؟ تو نادرا ایک بہت اچھی اپلیکیشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس ڈیولپڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر اب تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی, ای گورننس کی, تو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ناؤ وی نیڈ ٹو بیسکلی ٹاک اباؤٹ پاکستان اسٹیک. اب پاکستان اسٹیک کیا ہوگا کہ جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے اسی کے ساتھ سارے کی سارے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل USA کی, تو USA میں ہوتا ہے دیٹس کالڈ سوشل سیکورٹی نمبر. اب سوشل سیکورٹی نمبر میں کسی کا بھی ڈالتا ہوں تو میرے پاس کمپلیٹ انفارمیشن اس انڈیویجول کی آ جاتی ہے. یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس نے کوئی سگنل توڑا ہے یا نہیں توڑا ہے. ٹھیک ہے, تو جسٹ امیجن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ پرسن گونا بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ ایز ویل. ہو سکتا ہے اس کو جاب نہیں ملے گی. تو ایونچولی ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے نیشن, وی نیڈ ٹو بیسکلی لرن فرام دوز ماڈلز ایز ویل. اچھا, اب اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ کیونکہ ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایک ہماری اپنی ڈاکومنٹ اکانومی ہے اور ایک ہماری پیرلل اکانومی ہے, جو کہ ہماری ڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے اس سے بڑی ہماری پیرلل اکانومی ہے. تو وہ چل رہی ہے اور وہ ہماری GDP میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی, ہمارے ریزروس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی. یہی وجہ ہے کہ آج ڈالر ہمارا اس جگہ پہ پہنچ گیا, ڈالر ریٹ جو ہے. دیکھیں وہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس ریڈار پہ ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں تو FBR کا کیا رونا ہوتا ہے, اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹیکس پیئر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو 25 کروڑ کی آبادی کا ملک, آپ کے پاس 1 1.5 ملین ہے. ٹیکس پیئرس کتنے ہیں مجھے بتائیں. تو یہ تو کچھ بھی نمبر نہیں ہے. تو واٹ دے آر ٹرائنگ, وائی دے ڈو ناٹ ہیو, جسٹ بیکاز آف دی پیرلل اکنامی دیٹ وی آر رننگ. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بھی ینگسٹرز یہاں پہ ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے کہتا ہے کہ سر میں کیش آن ڈیلیوری پہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو دوسرا پروسیس ہے وہ اتنا ٹپیکل بنایا ہوا ہے
ٹھیک ہے. ایز فار ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ یہاں پہ ہے نہیں. ایز فار ڈوئنگ بزنس آئی یوز ٹو سے ٹو دی ایس ایس سی پی ایز ویل کہ صرف اور صرف کمپنی اوپن کرنا ایز فار ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. ابھی انہوں نے اس کو کمپلیٹلی آن لائن کر دیا وچ از گڈ, بٹ دا تھنگ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ونس آئی ایم گونا بیسکلی ہیو دس کمپنی آن لائن, اس کے بعد کے سارے پروسیس وہ کیا ہیں. گورنمنٹ شوڈ کولیبریٹ ود دا ٹیک انڈسٹری کہ دیکھیں پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے دیٹ از دا ویکسٹ لنک ان ڈیجیٹل پاکستان. بینکنگ اپنا بہت انہوں نے اچھا کام کیا, ایزی پیسہ لے لیں, نیا پے ہو گیا, ساڈا پے ہو گیا, جاز کیش ہو گیا. دیز آر دا گڈ ایگزامپلز آف ای کامرس کی بات کر لیں تو دراز از اے گڈ ایگزامپل, بٹ دے آر ناٹ اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے. اب جو انیشیٹوز ہیں اس میں گورنمنٹ شوڈ میک اے کمیٹی for the vision of 2035 whatever, and they should select those people who can make difference. That's one of the things. usme aap blockchain ko introduce karein, agriculture mein IoT pe introduce karein, big data use karein. Big data can give you analytics of for the agriculture kisan ke prediction mein kaun sa mausam aage acha hai ki jahan pe wo cultivation kar lein. So that are the main things which you can utilize technology for basically. چلے میرے خیال سے ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو آئی ٹی منسٹر بنا دیتے ہیں. بتائیں بھائی, کلیپنگ میں بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو معلوم ہے, پاشا والوں کو معلوم ہے, پاکستان کے سارے آئی ٹی ایکسپرٹس کو معلوم ہے ساری باتیں. کوئی میں نے 2024 میں, اب تو دسمبر لاسٹ چل رہا ہے, میں نے کوئی 70 to 80 شوز کیے ہیں صرف آئی ٹی پر. ٹھیک ہے, تو میں تو ہر ایکسپرٹ سے ملا ہوں پورے پاکستان کے, سب کو معلوم ہے, لیکن گورنمنٹ کو نہیں معلوم شاید مجھے لگ رہا ہے. ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. جی السلام علیکم. میرا کویشچن اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کے حکومتی نظام میں کرپشن اور غیر شفافیت ایک اہم مسئلہ ہے. تو مائی کویشچن از دیٹ ہاؤ ول ای گورننس ول ریڈیوس کرپشن ان ڈیجیٹل پاکستان اینڈ امپروو ٹرانسپیرنسی. ویسے ہم بڑے ماہر لوگ ہیں, ہم اس کو بھی بیٹ کر دیں گے ٹیکنالوجی کو. کرپشن میں سر کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ ٹرانسپیرنسی کے لیے میرا خیال ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت بڑا ایک پارٹ پلے کرے گی. ٹھیک ہے, سو اگر جس تھوڑی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ابھی آپ نے آئی ڈونٹ نو, کراچی کے اندر تو کلچر ہے کہ ہم سگنل توڑتے ہیں, تو دیٹس بیسیکلی پریٹی کامن رائٹ. تو اگر آپ سگنل توڑتے ہیں اور آپ کے گھر کے پاس ٹکٹ آ جاتا ہے یا فائن آ جاتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم توڑیں گے؟ دیٹس اے بگ کویشچن مارک. اور جسٹ امیجن کہ فرسٹ ٹائم آپ کو 500 کا فائن آیا اور نیکسٹ ٹائم 5000 کا فائن آئے گا, بلیو می ہم نیکسٹ ٹائم زندگی میں کبھی سگنل نہیں توڑیں گے. سو دا پوائنٹ از کہ ٹیکنالوجی آتی ہے تو ٹرانسپیرنسی آتی ہے چیزیں, ٹھیک ہے, امپرومنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سویلائز سٹیزنز بن جائیں گے. سو دیٹس گونا بی ٹھیک. جی پاکستانیز آلویز سے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پلیٹفارم نہیں ہے وغیرہ, بٹ وین ایور دیر از این انیشیٹو, جیسے فار ایگزامپل شارک ٹینک ریسنٹلی لانچ ہوا ہے پاکستان میں, اینڈ دیر ہیز بن اے لاٹ آف بیک لیش کہ کون آئے گا, کون کرے گا, یہ بھی اسکیم ہے, وہ بھی, یہ بھی. سو ازنٹ اٹ امپورٹنٹ کہ پاکستانی کی مینٹلٹی چینج ہونی چاہیے تاکہ پاکستانیز آگے بڑھے ایکچولی, پازیٹیو ہونی چاہیے. ہمیں بالکل پروفیشنل ہونا پڑے گا اور پازیٹیو ہونا پڑے گا, اور جو لوگ ماضی میں دھوکے دیتے رہیں ان کو بھی وہ دھوکے سٹاپ کرنے پڑیں گے تاکہ ٹرسٹ آ سکے قوم کو. اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, اور یہ یوتھ ہے, یوتھ مجھے سن رہا ہے. کیا آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا سے ایک کام پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں ایوری ڈے, کہ صرف ایک نیوز, پازیٹیو نیوز آپ پبلش کریں کوئی بھی اپنے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں ہم کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری فیک نیوز کو بھی پبلش کر رہے ہوتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارے کنٹری کا امیج ہم خراب کر رہے ہیں. سو ایک نیوز بھی اگر ہم اچھی بات ہے بھائی, بہت زبردست بات کی ہے. ایکسلنٹ. سو آپ بلیو کریں اس کا کلیکٹیولی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. اور باقی آپ نے جو بات کی کہ پاکستان میں ڈیجیٹل اپارچونیٹیز کم ہیں یا نہیں ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اپارچونیٹیز ہیں وہ کسی اور کنٹری میں شاید نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کریم جب اسٹارٹنگ میں آیا تو کریم کی یہ اسٹڈی ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی کی مارکیٹ میں اس طریقے سے پینیٹریٹ ہو جائے گا. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جو فیمیلز ہیں اس طریقے سے اس سروسز کو یوز کریں گی. میں اگر آپ کو اپنی بات کروں تو میری فیملی نے کبھی نہیں سوچا تھا 5 سال 6 سال پہلے وہ کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہوں گی, بٹ آج ہو رہا ہے. تو جسٹ امیجن ہمارا اڈاپشن کتنا زبردست ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر میں یہ بات کروں کہ یہ کریم اور ان ڈرائیو 25 کروڑ کی عوام کے لیے انف ہے,
नहीं। इट्स नॉट। तो जस्ट इमेजिन हर एरिया, दराज अभी बात की डॉक्टर साहब ने, क्या एक दराज एप्लीकेशन इनफ है पूरे पाकिस्तान के लिए? दैट इज़ नॉट। तो जस्ट इमेजिन हर एरिया में कितना बड़ा रूम नज़र आ रहा है। और यही चीज़ अभी आपने शार्क टैंक पाकिस्तान में देखी है कि जो अच्छे आइडियाज़ लेके जा रहा है, जो अच्छी एग्जीक्यूशन कर रहा है, स्ट्रेट अवे दे आर बेसिकली गेटिंग द फंडिंग एज वेल। और फंडिंग उनको क्यों मिल रही है? क्योंकि जो सामने जो फंड कर रहा है उसको भी अंदाज़ा है कि ये पैसे मेरे पास डबल करके मुझे देंगे। सो जस्ट इमेजिन कि ये दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई मस्ट से दैट। सर मेरे कुछ जानने वाले हैं और मेरे एक मतलब दोस्त हैं, उनके भाई वगैरह ने एबिलिटी खोली थी 4 इयर्स पहले, वो भी एक सॉफ्टवेयर हाउस कॉल सेंटर है। तो सर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब हमारे जो सीएम है वो खुद अभी करंटली आईटी मिनिस्टर हैं, वो खुद संभाल रहे हैं। तो सर उन्होंने तो बहुत मतलब प्रमोशन हमारी की है आईटी की। बंदे पहले से ही सर बैक ऑफ हो जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट ऐसे करेगी, पॉजिटिव इंसान सोचे, इसलिए बहुत अच्छी बात। और सर दूसरी बात ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना, करप्शन वगैरह अगर कोई बंदा करे वो पर्सन टू पर्सन होता है। जिसकी सर करप्शन वाली सोच होगी वो करप्शन करेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं करेगा। तो सर ऐसे मतलब आईटी के लिए सर गवर्नमेंट हमारी बहुत सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि आप इनिशिएटिव लेके आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये कितना पॉजिटिव इन्होंने बात की, इनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त। और हम शायद मीडिया पर, सोशल मीडिया पे बहुत करप्शन की बातें आती हैं, गलत वो भी नहीं है जो इन इदारों में चल रही हैं, लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है कि जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, और जैसे जैसे हम लोग तालीमी इदारों में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। आप जो हैं वो बड़ा सीधे तरीके से चलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, वॉट एवर यू आर लर्निंग टुडे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ 3 साल रहेगा। इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैसेज ऑफ द यूथ। बस सर इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो आपने कह दिया है और बड़ा ज़बरदस्त कंक्लूड कर दिया है। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।